اس کے بعد چلتے ہیں آگے اگلی سورہ مبارکہ کی طرف. یہ ایک مدنی سورت مکمل ہوئی. اب پھر کچھ مکی صورتیں آ رہی ہیں. اگلی سورت ہے سورۃ الفرقان، مکی سورت ہے. اس میں انباء اور رسولوں کے کچھ حالات کا ذکر بھی ہے اور واقعات کا بیان بھی ہے، اور مشرکین جو اعتراضات کرتے تھے ان کا اعتراض نقل کیا گیا، ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، توحید کا تذکرہ ہے، اور آخر میں عباد الرحمن، رحمان کے محبوب بندوں کی بڑی پیاری صفات کا بیان بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکت والی ہے ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان قرآن نازل فرمائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے یعنی اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے والے ہو جائیں. فرقان حق و باطل میں فرق کر دینے والا کلام اور بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور تاکہ آپ تمام جہانوں کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہو جائیں. اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا. وہ اللہ جس کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی اور اسے کسی کو بیٹا نہ بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت میں. وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس نے ہر شے کو پیدا فرمایا پھر اس کے لیے مناسب تقدیر متعین فرما دی. واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ بنا لی اور معبود، وہ جھوٹے معبود کچھ پیدا نہیں کرتے. وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ اپنے لیے اختیار نہیں رکھتے نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ وہ اختیار رکھتے کسی موت کا اور نہ کسی زندگی کا. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک بہتان ہے جو انہوں نے گھڑ لیا ہے. معاذ اللہ، کفار کی بد کلامی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ حضور نے اس کو گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس پر دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، معاذ اللہ. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یقیناً وہ اتر آئے ہیں ظلم اور جھوٹ کی بات پر. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بس یہ ان پر پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں ان کو صبح اور شام. قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس کو نازل کیا اللہ نے جو آسمان و زمین کے راز جانتا ہے. انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسفاق، اور ان لوگوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا گیا کہ وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا. او یلقى الیہ کنز او تکون له جنت یأکل منها، یہ اس کی طرف اتارا جاتا کوئی خزانہ یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا کہ وہ اس میں سے کھاتا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالموں نے کہا کہ تم تو پیروی کرتے ہو صرف ایک جادو زدہ شخص کی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ان کے وہی فرمائشی مطالبات اور ان کی بد کلامیاں جو بار بار قرآن میں ذکر ہوئیں، یہ ہے جو مشرکین مکہ نے مخالفت کی اس کو قرآن نقل کر رہا ہے. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون السبيل، اے نبی بھلا دیکھیے انہوں نے آپ کے بارے میں کیسی باتیں بیان کر دیں، بس یہ گمراہ ہو گئے لہذا یہ کوئی راستہ نہیں پاتے. اب اللہ تعالیٰ کچھ جواب بھی عطا کر رہا ہے ان مشرکین کے بارے میں. تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، بڑی برکت والے اللہ اگر وہ چاہے تو اے نبی آپ کے لیے اس سے بہتر بنا دے باغات ایسے کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں. ويجعل لك قصورا، اور وہ آپ کے لیے محل بنا دے. اللہ قادر ہے. بل كذبوا بالساعة، بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا. اصل موضوع قرآن عطا ہو گیا، ابھی ہر دھرمی پر آگے تو کچھ مان کر نہیں دیں گے. اصل بات کیا ہے؟ بل کذبوا بالساعة، بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کو. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ کو تیار کیا ہے. اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب وہ دوزخ انہیں دیکھے گی دور کی جگہ سے تو یہ لوگ اسے جوش مارتا ہوا چنگھاڑتا ہوا سنیں گے. جہنم تیار ہے ان کو عذاب دینے کے لیے. اللہ اکبر. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب وہ اس دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، جکڑے ہوئے مراد زنجیروں میں. دعوا ہنالک ثبورا، تو وہاں موت کو پکاریں گے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ پکارو. وادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو. وہاں موت کو بھی موت دے دی جائے گی. عذاب مستقل ان لوگوں کو جہنم میں دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما.
اس کے برعکس بیان ہو رہا ہے قل اذالک خیر، آپ فرمائیے اے نبی علیہ السلام یہ بہتر ہے ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ جنت ہمیشہ رہنے والے باغات کہ جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے؟ کیا بہتر ہے؟ یقیناً جنت بہتر ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے جزا اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اس میں ان کے لیے وہ جو چاہیں گے موجود ہوگا، ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ ایک وعدہ ہے آپ کے رب کے ذمے جو لازم کر لیا ہے خود رب نے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو وعدہ فرما رہا ہے متقین کے لیے اللہ پورا فرمائے گا۔ وَيَوْمَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا اور ان کو جن کی پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، ہؤلاء ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے، قالوا وہ کہیں گے اللہ کے نیک بندوں کو بھی تو پکارا گیا نا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ کے نیک بندے جن کو معاذ اللہ کی الوہیت میں شامل کرنے کی لوگوں نے کوشش کی، وہ کہہ دیں گے قالوا، وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے لائق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا اوروں کو مددگار بناتے، ولکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر، لیکن اے اللہ تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوشحالی دی یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ یہ جن کو مشرکین نے خدا کی خدائی میں شامل کرنا چاہا وہ اللہ کے نیک بندے، فرشتے بھی ہوں گے، انبیاء میں سے بعض ہوں گے، نیک بندوں میں سے ہوں گے، وہ صاف انکار کر دیں گے۔ اب اللہ فرمائے گا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، بس انہوں نے اے مشرکو تمہاری بات کو جھٹلا دیا، فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، بس اب نہ تم عذاب پھیر سکتے ہو نہ اپنی مدد کر سکتے ہو۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ ایسے تھے کہ کھاتے تھے کھانا اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، انسانوں کے درمیان انہوں نے زندگی گزاری، یہ موضوعات آ چکے ہیں پہلے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا۔ یہ حق و باطل کا مارکا سجا ہے، ایک طرف اہل حق ہیں ایک طرف اہل باطل ہیں، اہل حق کا بھی صبر کا امتحان ہو رہا ہے اور اہل باطل کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ مراد ہے کہ ڈٹے رہو، حق کا ساتھ دو۔ ایمان والوں کو بھی توجہ دلائی گئی، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب تو خوب دیکھنے والا ہے۔ ایمان والے حق پر استقامت دکھا رہے اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اہل باطل مخالفت پر اڑے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، کل نتائج سامنے آ جائیں گے۔ الحمدللہ اس کے بعد 19ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ مشرکین کا پھر مطالبات کا تذکرہ آ رہا ہے کہ یہ کر کے دکھا دیں وہ کر کے دکھا دیں۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا، اور جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان لوگوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے یا ہم اپنے رب کو ہی دیکھ لیتے۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یقیناً انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا، گھمنڈ کیا اور بڑی سرکشی کی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشرى یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو اس دن مجرمین کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اور وہ کہیں گے کوئی آڑ ہو کوئی پناہ مل جائے، مراد ہے کہ ہم ان سے دور ہو جائیں۔ فرشتوں کا نزول تمہاری خواہشات پر نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ کے احکامات لے کر آتے ہیں اور کبھی قوموں کے بارے میں فیصلے بھی لے کر آتے ہیں۔ جب اتریں گے جس دن تو تمہارے کوئی خوشخبری کا موقع نہیں ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم توجہ کریں گے ان کے کیے ہوئے کاموں کی طرف تو ہم انہیں پراگندہ بکھرا ہوا غبار کر دیں گے۔ مراد ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی اگر جھوٹ موٹ کی نیکی بھی ہے، جیسے مشرکین تھے حاجیوں کو کھلایا پلایا مگر شرک کرتے تھے، تو کفر اور شرک کے ساتھ کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح دکھاوے کا کوئی عمل ہے، ریاکاری شو آف ہے، تو وہ بھی اللہ کے قبول نہیں ہوگا، بکھرا ہوا پراگندہ غبار اس کو کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنت والے بہت عمدہ ٹھکانے میں اور بہترین آرام گاہ میں ہوں گے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک بندوں کا ٹھکانہ جنت۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، سلسلہ دورہ ترجمہ قرآن کا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کیو ٹی وی کے لائیو نشریات ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے خصوصی یہ پروگرام اور الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کی 29 راتوں میں ہم مکمل قرآن حکیم کے ترجمے تشریح سے انشاءاللہ تعالیٰ گزریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اپنے فضل و کرم سے۔ سورہ فرقان کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں، 19 پارے کا مطالعہ جاری ہے۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 سے ہم مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن بادل سے آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے بکثرت، قیامت کا برپا ہونا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہت رحمان اللہ کے لیے ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر سخت ہوگا۔ اس دن رحمان کی بادشاہت ہوگی۔ بادشاہت آج بھی رحمان کی ہے، اللہ کی ہے۔ کوئی فرعون بن جاتے، تھوڑا سا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا نا، کل اللہ سب کو دکھا دے گا اصل بادشاہ کون، اللہ سبحانہ وتعالی۔ کل مجرمین کی حسرتیں کیا ہوں گی؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے اوپر ہی غصہ کرے گا۔ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری تباہی، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج ہم دیکھ لیں کن کو دوست بنا رکھا ہے، کون ہمارے آئیڈیل ہیں، کون ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم کن کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حسرتیں ہوں گی اس دن مجرمین کی، کاش رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، کاش فلاں مجرم کو، وہ شیطان کے دوست کو، وہ شیطان کے ساتھی کو، وہ گمراہ آدمی کو، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یقیناً اس نے مجھے نصیحت سے بہکا دیا جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گئی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو عین وقت پر تنہا چھوڑ جانے والا ہے۔ یہ شیطان کی پیروی کرنے والے، گمراہی کے راستے پر چلنے والے کل حسرتیں کریں گے، اور شیطان تو تقریر اس کی ہم نے پڑھی تھی سورہ ابراہیم میں، اپنے آپ کو ملامت کرو مجھے ملامت نہ کرو۔ ناظرین کرام اگلا مقام بڑا ہلا دینے والا ایک مقام ہے۔ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی التجا بھی کرتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ مقام بتا رہا ہے کچھ لوگوں کے خلاف اللہ کے رسول شکایت کریں گے، استغفر اللہ، حضور کسی کے خلاف شکایت لے کر کھڑے ہو جائیں، کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ کس کے لیے شکایت ہوگی؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول عرض کریں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی ترک کر دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ کفار اور مشرکین کے لیے بھی جنہوں نے آپ کی دعوت کا رد کیا، اور مفسرین نے اور اہل علم نے لکھا ڈرنا چاہیے ہمارے خلاف شکایت نہ ہو جائے، قرآن پر دل سے ایمان نہ ہو، یہ بھی قرآن کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، قرآن کے احکام پر عمل کی کوشش نہ کی جائے، قرآن کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر یہ ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں تو یہ قرآن مجید کے ساتھ ترک کر دینے کا معاملہ، فراموش کر دینے کا معاملہ۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں دل سے اس پر ایمان عطا فرمائے، باقاعدہ تلاوت کی توفیق دے، سمجھنے کے اہتمام کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اس کے احکام کے نفاذ کی توفیق دے، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی دل سے مانگیے، رمضان شریف ہے، 20ویں شب ہے، آخری عشرہ آیا چاہتا ہے، رمضان بھی مکمل ہو جائے گا، قرآن ہمارے پاس رہے گا، یہ رمضان کا تحفہ قرآن ہمارے پاس رہے گا۔ رمضان کے بعد بھی ہم نے کوشش کرنی قرآن کو سیکھنے کی، قرآن کے محافل میں آنے کی، قرآن کے کورسز میں شرکت کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے، اللہ قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں شکایت سے محفوظ رکھے۔ کب شفاعت ہمارے حق میں ہوگی؟ قرآن کی اور صاحب قرآن کی انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم قرآن کریم کے حقوق کو انشاءاللہ ادا کریں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے گناہگاروں میں سے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد کرنے کے اعتبار سے۔ ہر دور میں مخالفت تو ہوئی ہے نا، اہل حق کی مخالفت اہل باطل کی طرف سے، پیغمبروں کے واقعات بہت تفصیل سے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور کافروں نے کہا کہ کیوں نہ قرآن ان پر ایک ہی مرتبہ میں نازل کر دیا گیا۔ یہ جو 23 برس میں نجمن تھوڑا کر کے نازل ہوا، آگے اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بیان فرما رہا ہے۔ کذالک، اللہ فرماتے اسی طرح ہم نے اس کو تدریجاً، گریجولی، تھوڑا کر کے نازل کیا۔ مقصد لنثبت به فؤادک، تاکہ اس سے اے نبی آپ کے دل کو ہم مضبوطی عطا کریں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور اس کو ہم نے ٹھہر کر نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک ہی وقت میں پورا قرآن آ جاتا تو بہت سارے معاملات کے لیے اس کو ریلیٹ کرنا تھوڑا سا دشوار ہوتا۔ بدر کا معاملہ پیش آیا، غنیمت کے بارے میں سوال اٹھا، اللہ نے حکم عطا
عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. قیدیوں کا معاملہ پیش ہے, اللہ تعالیٰ نے رہنمائی عطا فرما دی. تو ریلیٹ کرنا آسان, سیکھنا آسان, حفظ کرنا آسان, تدریس کا معاملہ آسان, عمل کرنا آسان, اور ایک امت کی تشکیل دینا یہ بھی آسان ہو گیا. تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے عطا فرمایا. ہاں, اللہ نے ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے عطا کیا. ہمیں بھی تعلیم دی سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 میں, ورتل القرآن ترتیلا, ترتیل سے قرآن کو پڑھو, ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, جلد بازی کا معاملہ نہ کیا جائے. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا, اور اے نبی علیہ السلام وہ آپ کے پاس کوئی بات نہیں لاتے مگر ہم ٹھیک جواب اور بہترین وضاحت عطا کرتے ہیں. یعنی مشرکین کے اعتراضات کے جوابات بھی اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرما رہے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کو. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا, جو لوگ اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی لوگ بدترین مقام میں اور بہت بہکے ہوئے بدترین مقام میں ہیں, اور وہ بہت بہکے ہوئے ہیں راستے سے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. اب رسولوں کے حالات میں سے موسیٰ علیہ السلام کا پہلے تذکرہ مختصر, پھر دیگر رسولوں کا مختصر بیان آ رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ ہارون وزیرا, اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تورات, اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو معاون بنایا, ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, پس ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا, پس ہم نے انہیں بری طرح ہلاک کر کے تباہ کر ڈالا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ, اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا. یہ بڑا عجیب اور اہم نقطہ ہے قرآن میں, رسولوں کو جھٹلایا. نوح علیہ السلام تو ایک رسول تھے ان کی طرف, تو رسولوں کو جھٹلایا سے مراد ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے. سارے رسولوں کی دعوت ایک ہی دعوت, سارے رسولوں کو بھیجا اللہ نے, ایک کا انکار, اللہ کی اتھارٹی کا انکار, سارے ہی رسولوں کا انکار. اس سے اللہ جمع کے صیغے میں فرما رہا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ, اور جب قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً, اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشانی یعنی عبرت کا سامان بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ, اور عاد اور سمود اور کنویں والے. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا, اور ان کے درمیان بہت سی جماعتیں جو نافرمان لوگ تھے ان کو ہلاک کیا گیا. کنویں والے, ان کے حالات کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ملتا زیادہ ہمیں, اور ایک رائے ہے کہ شاید یہ وہی قوم ہو جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر شہید کر دیا ہو, واللہ اعلم. البتہ زیادہ تفصیل ان کی بیان نہیں ہوئی. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ, اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کی, مگر کیا ہوا, لوگوں نے نصیحت حاصل نہیں کی. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا, اور ہم نے ہر ایک کو تباہ کر کے مٹا دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ, اور یقیناً وہ اس بستی پر آئے, یعنی لوط علیہ السلام کی بستی جس پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئی. افلم یکونوا یرونہا, تو کیا یہ مشرکین اسے دیکھتے نہیں رہتے, ان کے جو تجارتی سفر چلتے ہیں ان کے درمیان میں کھنڈرات دیکھتے ہیں. بل کانوا لا یرجون نشورا, بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے. آخرت کا انکار کر بیٹھے, آخرت کے بارے میں بندہ سیریس نہ ہو تو حق کی طرف توجہ اس کی پھر نہیں ہو پاتی. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, اور اے نبی علیہ السلام جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے, معاذ اللہ. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا, کیا یہ ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. یہ ان کی ٹون, ان مشرکین کی, کفار کی. إِن كَادَ لِيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا, قریب تھا کہ یہ ہمارے معبودوں سے ہمیں پھیر دیتا, بہکا دیتا, اگر ہم اپنے معبودوں پر جمے نہ رہتے. یہ مشرکین کہہ رہے ہیں. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا, اور وہ جلد جان لیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ کون راہ راست سے بدترین گمراہ ہے. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا. أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا, تو کیا آپ اس پر نگہبان ہو جائیں گے. یہ مقام ذرا توجہ سے دل کے کانوں سے سنیے. الہ کا لفظ ہم کلمے میں استعمال کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے, آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا. اللہ اکبر. دل چاہ رہا ہو کسی حلال چیز کا, کوئی حرج نہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج سحری میں ہم یہ کھا لیں, افطار میں یہ بنا لیں, کوئی حرج نہیں. لیکن دل کی ایسی چاہت کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو تو پھر یہ نفس معبود بن جاتا ہے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. یہ دل کے اندر بھی بت بن جاتے ہیں, سینے میں بھی بت بن جاتے ہیں جب ان کی مانی جاتی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی جاتی. یہ بھی ایک نوعیت کا شرکیہ طرز عمل ہے.
اس پر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ آج معاف کیجیے گا، کچھ لوگ جوش جذبات میں آ کر اختلافی معاملات کو فرقہ واریت کا رنگ دے کر اس پر کفر کا فتویٰ، اس پر شرک کا فتویٰ۔ ارے بھائی ہم اپنے اندر بھی تو جھانک لیں، کہیں نفس معبود تو نہیں بن گئے، اس کی پوجا پاٹ اور سیوا تو نہیں ہو رہی اور اللہ کا حکم پامال تو نہیں ہو رہا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس پر نگہبان ہو جائیں گے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے عقل سے کام لیتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، وہ تو نہیں ہے مگر چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ راہ راست سے بھی بدترین گمراہ ہیں۔ کیا مطلب؟ چوپائے جانور ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بس جانور بنایا ان کو، انسان نرا جانور تھوڑی، اس میں روح میں سے بھی ڈالا گیا اور اس کو بڑے مقصد کے ساتھ بھیجا گیا۔ اب انسان بھی بے مقصد زندگی گزارے تو جانور کیا، جانور سے بھی بدتر ہو گیا نا، اللہ محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑا پیارا بیان، الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا، اس نے سائے کو کیسے دراز کیا، اشیاء کے سائے، ولو شاء لجعلہ ساکنا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن بنا دیتا، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر ایک دلیل بنایا۔ دھوپ ہوتی ہے، اسی سے سائے کا پتہ چلتا ہے، سایوں کا آنا، پھر طویل ہونا، پھر چھوٹا ہو جانا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس سائے کو سمیٹا اپنی طرف آہستہ آہستہ کھینچ کر، جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر سائے چھوٹے ہونا شروع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہ اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو راحت بنایا، سکون کے لیے رات کی تاریکی اور نیند اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا، کام کاج کے لیے، معیشت کی معاملات کے لیے اور امور کے لیے، اللہ کی نعمت دن رات۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ جس نے اپنی رحمت کے آگے ہوائیں بھیجی خوشخبری سناتی ہوئی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا، یعنی بارش کا پانی، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس سے مردہ شہر کو زندگی دیں، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور ہم اس سے پلائیں انہیں جو ہم نے پیدا کیے بہت سے چوپائے اور انسان۔ غور نہیں کرتے نا، اللہ کی نعمتوں کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے بہت سے لوگ۔ اردو میں کہتے ہیں نا، مال مفت دل بے رحم والی بات ہے، اللہ ہمیں معاف رکھے۔ اللہ بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے توجہ دلا رہا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور یقیناً ہم نے اسے یعنی بارش کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ بارش کو تقسیم کر دیا، ایک خطے میں ہو رہی ہے، دوسرے خطے میں نہیں ہو رہی۔ بعض اوقات بعض بڑے شہر ہوتے ہیں، ہم کراچی میں بیٹھے، ایک شہر کے ایک حصے میں ہو رہی ہے، دوسرے حصے میں نہیں ہو رہی، اور بعض اوقات چار اگر ہم حصے کر دیں شہر کے تو دو میں ہو رہی ہے، دو میں نہیں ہو رہی۔ اللہ کی قدرت کا معاملہ، جس کو چاہے عطا فرمائے کم، جس کو چاہے زیادہ، تو فرمائے اس کو ہم نے تقسیم کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس اکثر لوگوں نے ناشکری کی روش کے سوا کچھ اور قبول نہیں کیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، لیکن ایک ایک گلی محلے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں، مرکزی بستیوں میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا، کیونکہ وہ سینٹرل لوکیشنز ہوا کرتی تھیں اور ارد گرد کے علاقے ان سے جڑے ہوتے تھے۔ سینٹرل لوکیشن پر رسولوں کو بھیجا جاتا، مرکزی بستیوں میں، شہروں میں، تو ہر علاقے میں بات کا پہنچنا اس اعتبار سے آسان ہوتا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، بس اے نبی علیہ السلام کافروں کی بات نہ مانی، ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیجیے اور ان سے جہاد کیجیے، بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے۔ بہت قیمتی مقام ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 52، جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ جہاد ایک مسلسل عمل کا نام ہے، جہد، کوشش، اسٹرگل، محنت، جد و جہد، اور عقائد کی درستگی کے لیے جہاد، لوگوں کی تربیت کے لیے جہاد، اللہ والا بنانے کے لیے جہاد، اعتراضات کے جواب دینے کے لیے جہاد، دعوت کے کام کے لیے جہاد، اور اجتماعیت کو کندن بنانے کے لیے، تربیت سے گزارنے کے لیے، تربیت کے مراحل سے گزارنے کے لیے مستقل جہاد۔ مکی دور میں یہ قرآن کی تلوار جو حضور علیہ السلام نے استعمال فرمائی ہے، کوئی تلوار لوہے کی تو استعمال نہ ہوئی، مکی دور میں 13 برس تک قرآن کی تلوار استعمال ہوئی، اسی کے ذریعے دعوت، اسی کے ذریعے تبشیر، بشارت، اسی کے ذریعے تبلیغ، اسی کے ذریعے انذار، اسی کے ذریعے تذکیر، اسی کے ذریعے تزکیہ۔ اہم ترین ذریعہ دعوت کا، تربیت کا، تزکیے کا، انقلابی جماعت کی تیاری کا مکی دور میں وہ قرآن ہے۔ اللہ آج ہمیں اس قرآن سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ نور قرآن سے منور فرمائے اور ہمیں جوڑے اور ہم اس قرآن کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوں۔ یہ قرآن ہے جس سے اولین بڑا جہاد اس کے ذریعے ہمیں کرنا ہے، اس کا حکم عطا ہوا۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہ اللہ جس نے دو دریاؤں کو
ملا کر چلا دیا۔ یہ اس طرف کا پانی خوشگوار شیریں ہے اور یہ دوسرا ہے اس کا ذائقہ تلخ بھی ہے، کڑوا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں، ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں، ہندوستان میں گجرات میں، پاکستان میں اٹک میں، اور بہت سے علاقوں کے اندر دو دریا ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں، ایک کا صاف ستھرا پانی، دوسرے کا تھوڑا گدلا۔ اگر ان کے پانی کو ٹیسٹ کیا جائے تو سبحان اللہ، ایک میٹھا دوسرا تلخ۔ بعض اوقات سمندر کے بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ نے ایسے مقامات بنا رکھے ہیں کہ سمندر کے کڑوے پانی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی دے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ البتہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ذائقہ کڑوا ہے، کھارا پانی، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، اس کے اندر بھی مچھلیاں جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی معاملہ ہے کہ وہ سڑتا نہیں ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مچھلیاں بھی اللہ تعالیٰ سیف رکھتا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس کی قدرت کے نظارے ان دو دریاؤں کے درمیان فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک غیر محسوس پردہ اور مضبوط آڑ بنا دی ہے۔ ایک کا پانی دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا، ان کی کثافتیں، ان کی نمکیات کا تناسب ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، ان کی کیفیات مختلف ہیں تو تاثیر بھی مختلف، بندوں کے اعمال مختلف ہوں گے تو نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور وہ اللہ جس نے پیدا فرمایا پانی سے بشر یعنی انسان، پھر بنائے اس کے نسب اور سسرال۔ سبحان اللہ، کبھی کچھ دن پہلے پوتے کا ذکر بھی آیا تھا، آج سسرال کا ذکر بھی آ گیا۔ لیجئے اللہ کا کلام بیان کر رہا ہے بھائی کہ اللہ نے نسب کے رشتے بھی عطا فرمائے، سسرال کے رشتے بھی عطا فرمائے۔ سسرالی رشتوں کی بھی اہمیت ہے، جیسے بیٹی اور باپ کا نکاح حرام، اسی طرح بہو اور سسر کا نکاح حرام، جیسے بیٹے اور ماں کا نکاح حرام، اسی طرح داماد اور ساس کا نکاح حرام۔ ایسے ہی ہے نا، جب یہ حرمتیں آئیں گی تو ساس سسر کا ادب بھی ہوگا، احترام بھی ہوگا، شفقت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی۔ وہ اپنی اولاد کی طرح بہو کو یا داماد کو سمجھے، اور یہ اپنے ماں باپ کی طرح، بہو ہے یا داماد ہے، ان کو اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے۔ سسرال کے تعلق سے بھی اللہ کا کلام رہنمائی عطا کر رہا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا اس کی جو نہ انہیں نفع پہنچائے اور نہ ان کا نقصان کر سکے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر تو اپنے رب کے خلاف پش پناہی کرنے والا ہے۔ مراد باغیوں سرکشوں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت پر اڑ گیا، معاذ اللہ، کون؟ کافر۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے تو آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ رسولوں کی دعوت بے لوث ہوتی ہے، وہ کسی سے اجر کے طلبگار نہیں ہوتے، ان کی امید صرف اللہ کی ذات سے ہوتی ہے، لیکن چاہتے کہ لوگ حق قبول کر لیں۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور اس ہمیشہ رہنے والے پر بھروسہ کیجیے جسے موت نہیں آئے گی، اللہ سبحانہ وتعالی۔ وسبح بحمدی، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے۔ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا کافی ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس سب کچھ کو جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، اور پھر وہ عرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، فاسأل به خبیرا، اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ لو۔ کائنات کے اندر جو بھی غور و فکر کرنے والا ہوگا، اس کائنات پہ غور و فکر کرے گا تو پہنچے گا ایک ہستی تک کہ وہ خدائے واحد رحمان ہے، جس نے اس کائنات کو بنا اور وہی چلانے والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کیا ہے رحمان؟ ان کو عجیب لگتا تھا، اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے، یہ تو قرآن بیان کرتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی آیا، اللہ کہہ کر پکارو، رحمان کہہ کر پکارو، یہ عجیب سمجھتے تھے۔ بتایا جا رہا ہے اللہ ہی رحمان اور رحیم ہے۔ یہ کہتے وما الرحمن، رحمان کون ہے؟ انسجد لما تأمرون وزادهم نفورا، کیا تم جسے سجدہ کرنے کو کہو ہم اسے سجدہ کریں؟ اس بات نے ان کے بدکنے کے معاملے کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس مقام پر سجدہ کرنا لازم ہے، ہم بھی انشاءاللہ ادا کریں گے، امید آپ بھی سجدہ کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا مقام عطا فرمایا، اپنی قدرتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رحمان کے محبوب بندوں کی بڑی پیاری صفات اس مقام پر آئی ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برج یعنی ستارے بنائے اور اس میں بنایا سراجا وقمرا منیرا، سورج اور روشن چاند۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہ اللہ جس نے رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا اور اس میں اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، شکر گزار بننا چاہے، بڑی نشانی ہے۔ کس کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ لمن ارادہ،
ان یذکر او اراد شکورا، یہ رات دن کا آنا جانا یہ دلیل کس کے لیے اللہ بیان فرما رہا ہے؟ جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بنے۔ اس کائنات میں غور و فکر کرو، رات دن میں غور و فکر کرو، کائنات کے اندر تمہارے لیے کیا کچھ اللہ نے انتظام کیا، جتنا غور کرو گے اپنی بے بسی محتاجی اور اس کی عظمتوں کا اعتراف کرنے پر تم مجبور ہوگے، مانو اس کو اور اس کی مانو۔ اب رحمان کے بڑے پیارے بندے، بڑا پیارا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیا، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، ان کی 10 صفات کا بیان آیا ہے، انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور 3 بڑے بڑے گناہ جن سے بچتے ہیں ان کا بھی ذکر آئے، کانٹراسٹ کے طور پر اس کی حکمت آگے ذکر کریں گے، اور توبہ کا بھی بڑا قیمتی بیان اس مقام پر آیا چاہتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں، تکبر ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، عاجزی اختیار کرتے ہوئے نرمی سے زمین پر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو کہتے ہیں سلام۔ خاص طور پر جن کو دین کی دعوت کا کام کرنا ہو ان کی مخالفت بھی کی جائے گی، برا بھلا بھی کہا جائے گا، ان پر اعتراضات بھی کیے جائیں گے، لوگ الجھنے کی کوشش بھی کریں گے، ان کے وقت برباد کرنے کی بھی کوشش کریں گے، نہ وہ سلام کہہ کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، سلامتی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کے اخلاق کا بیان۔ راتیں کیسی ہوتی ہیں ان کی فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے حضور راتیں بسر کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، تہجد کی نماز کی طرف اشارہ۔ سورہ مؤمنون کا مطالعہ کیا تھا، جنت پانے والے کون، فردوس پانے والے کون، نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب ان کی فنشنگ ٹچز آ رہے ہیں، ان کی کریکٹر بلڈنگ کی جو فنشنگ ٹچز ہیں، ان کی کردار سازی کی جو اہم ترین فنشنگ ٹچز ہیں، ان کا بیان آ رہا ہے۔ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اور رمضان شریف میں تو جاگ ہی رہے ماشاءاللہ، کیا اچھا ہو کہ تراویح بھی ادا ہو جائے، سحری کے اوقات میں بھی کھڑے ہو جائیں، اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اتنی نیکیاں کرنے والے جہنم کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، انها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بہت برا مقام ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اتنی نیکیاں کرنے والے بھی جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اگلی صفت، بلکہ ذکر آیا جہنم ٹھہرنے کی بھی بری جگہ اور ہمیشہ رہنے کی بھی بہت بری جگہ ہے، تھوڑی دیر بھی کوئی جہنم میں رہے بہت برا مقام ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ تنگی یعنی کنجوسی کا معاملہ کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال کی روش اختیار کرتے ہیں، نہ حد چھٹ ہوتے ہیں کہ سارا دے ڈالا اور فضولیات میں اڑا دیا، نہ اتنے کنجوس کہ اپنی جائز حاجات پر بھی خرچ نہ کریں، میانہ روی اعتدال کی روش کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات ہوئیں، نرمی کرتے ہیں اختیار، اور سلامتی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، الجھتے نہیں لوگوں سے، راتوں میں سجدہ اور قیام کرتے ہیں اللہ کے حضور، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں مالی معاملات میں۔ اب 3 بڑے گناہوں کا ذکر جو عرب معاشرے میں بڑے معروف تھے، پہلے ان کا ذکر ہو جائے، پھر اس کانٹراسٹ کی حکمت کیا اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرائی اسے قتل نہیں کرتے سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ، جہاں اللہ نے اس کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کرے گا وہ بڑی سزا سے دوچار ہوگا۔ شرک نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ جس معاشرے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اولین یہ صفات کن میں تھیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان کی عظمت کا بیان ہے۔ جس معاشرے میں، عربوں کے معاشرے میں کفر اور شرک، قتل و غارت گری، زنا، یہ عام باتیں تھیں، وہاں نہ صرف یہ کہ ان بڑے بڑے گناہوں سے یہ بچ رہے تھے بلکہ عباد الرحمن کی صفات بھی اختیار کر رہے تھے۔ یہ تو اولاً صحابہ کرام کی عظمت کا بیان آیا۔ ایک اور حکمت کیا ہے؟ صرف نیکیاں کرنا کافی نہیں ہے بھائی، گناہوں سے بچنا بھی ضروری، جیسے نیکیوں میں آگے بڑھنا ضروری ہے اسی طرح گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ اس کانٹراسٹ کی حکمت ہمارے سامنے آ گئی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کرے گا وہ بڑی سزا سے دوچار ہوگا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا ذلیل اور رسوا ہو کر۔ استغفر اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اشارہ کہ عذاب بڑھایا جائے گا، کوئی ہوگا پہلے سے جو بڑھایا جائے گا۔ اہل علم نے اشارہ کیا یہ عذاب برزخ یا عذاب قبر کی طرف اشارہ، بڑھائے جانے سے مراد کیا ہے؟ کچھ آلریڈی ہے نا، تو وہ ہوگا عذاب برزخ، عذاب قبر کا معاملہ جو قیامت کے دن بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے۔ ہاں، قبر میں عذاب ہے مجرمین کے لیے،
لیے تو قبر میں راحت ہے فرمانبرداروں کے لیے، تو فرمانبرداری کی روش اختیار کریں تاکہ راحت والی قبر ہم سب کو عطا ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، اس سلسلہ جاری رکھیں گے، آگے توبہ کا بڑا پیارا بیان اور عباد الرحمن کی مزید صفات کا ذکر آ رہا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد، سلسلہ دورہ ترجمہ قرآن کا رہے گا جاری انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید، دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، سورہ فرقان کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، عباد الرحمن کی صفات کا بیان جاری ہے۔ 5 صفات کا ذکر ہوا، پھر 3 بڑے بڑے گناہوں کا کنٹراسٹ کے طور پر ذکر آیا، اور رہنمائی ہمارے لیے یہ ہے جیسے نیکیوں میں آگے بڑھنا ضروری ہے اسی طرح گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، اسی کے بعد مرتبہ کچھ گناہوں کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، مال حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی، کفر اور شرک ہو تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کے ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری۔ اب توبہ کا بڑا پیارا بیان آ رہا ہے، آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 سے ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے عمل کیا نیک، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا، صرف معافی نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، مگر کس کے لیے؟ جو توبہ کرے، ایمان لائے۔ کافر ہے تو مسلمان ہوگا، اور اگر مسلمان ہے تو سچا ایمان دل والا قبول کرے اور نیک عمل میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ اللہ کی شان کریمی کا بیان۔ دنیا میں بلیک وائٹ جو کروا رہے نا لوگ، وہ غلط ہے، لیکن اللہ کے توبہ کر لو سچی توبہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ہاں، حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہیں ان میں اگر کسی کا مال لوٹا تو مال دینا پڑے گا، کوتاہی کر کے کسی کی کوئی جائیداد ہڑپ کی تو لوٹانی پڑے گی، قرض ہے تو لوٹانا پڑے گا، وہ بھی توبہ کے تقاضوں میں شامل ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پر اللہ فرما رہے کہ برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی اور عمل کیا نیک تو بے شک وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے کہ بندہ پلٹ آئے، گناہوں سے اطاعت کی طرف آ جائے، یہ سچی توبہ، اور اللہ کو بہت پسند ہے وہ بندہ جو اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مزید 5 صفات کا بیان آ رہا ہے عباد الرحمن کے حوالے سے، پھر ٹوٹل 10 صفات ہو جائیں گی۔ چھٹی بات آ رہی ہے والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جو جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، جھوٹ بولتے بھی نہیں، جھوٹی باتوں کے مواقع پر جمع بھی نہیں ہوتے، جھوٹے کاموں میں شریک بھی نہیں ہوتے، یہ ہیں رحمان کے بندے۔ برائی سے خود بھی بچتے ہیں اور برائی کے مقامات سے بھی اجتناب کرتے ہیں، گواہ نہیں بنتے جھوٹ پر اور جھوٹے کاموں پر۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی لایانی اور بیکار بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے وقار اور شان بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ سورہ مومنون میں بھی تھا کہ لغو بیکار باتوں سے بچتے ہیں، یہاں ایسی کوئی ہوتی ہے نا، گھر سے باہر آدمی باہر نکلا تو کوئی تقریب چل رہی ہے جس میں غلط کام ہو رہے ہیں، دعوت دی جا رہی گناہ کی، بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتا ہے بندہ بیکار باتوں کے پاس سے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفات۔ 8ویں بات، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کے احکام سے نصیحت کی جاتی ہے تو، اور آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھوں کی طرح نہیں گر پڑتے۔ کیا مطلب؟ اٹینٹیو ہوتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ جیسے ماشاءاللہ میں تحسین کروں ان لوگوں کی جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ ماشاءاللہ اپنے قرآن کے نسخے کھول کر بیٹھے، یہی مطلوب ہے، قرآن کا نسخہ سامنے آپ کے ہوگا اور اس محفل کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ کچھ لوگ نوٹس لے رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ زندگی بھر کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے بھی کچھ نوٹس لیے کسی سے سیکھ کر آج تک کام آ رہے ہیں، آپ کو بھی کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ توجہ سے سنتے ہیں، اندھے اور بہروں کی طرح نہیں گر پڑتے، توجہ سے اللہ کی آیات کو سنتے ہیں۔ 9ویں بات، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اکیلے نیک نہیں بنتے، گھر والوں کی بھی فکر کرتے ہیں۔ اچھا، بیویاں اور اولاد، آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی کی طرف سے کیا ہے، اولاد کی طرف سے کیا؟ بیوی کو اچھے کپڑوں میں دیکھا، چلے بھائی پہن لے، اچھی بات ہے، اور زیبائش آرائش کا بھی اہتمام کر لے، مگر بیوی کا یہ سجنا شوہر کے لیے ہونا چاہیے اصلاً، دوسروں کے لیے نہیں۔ اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کوئی اچیومنٹ عطا فرما دے، کامیابی عطا فرما دے، اچھی بات ہے، لیکن اصل ٹھنڈک آنکھوں کی یہ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز اللہ سے تعلق کا ذریعہ۔ کیا میری بیوی دین پر ہے؟ یہ ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیا میری اولاد دین پر ہے؟ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیا میں
میں اور میری بیوی میرے بچے ہم جنت میں ساتھ ہوں گے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیا گھر والے خیر میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کی التجا ہم اللہ سے کر رہے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی دعا آ رہی ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے ہمارے رب ہمیں متقین کے لیے امام بنا دے۔ امام کا مطلب گھر کا سربراہ مرد کو بنائے، شوہر ہے اور باپ ہونے کے ناطے الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء 34۔ یاد تو خوب ہے مردوں کو، لیکن کل جواب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم اس سے راعی نگہبان ہے اور اس کی رعیت میں اس کے زیر تحت جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان کی مادی ضروریات پوری کی، روحانی ضروریات پوری کی کہ نہیں؟ ان کو دنیا خوب تم نے لا کے دی، اللہ کا دین لا کے دیا کہ نہیں؟ ان کی دنیا بنانے کی فکر کی، ان کی آخرت بنا کے فکر کی یا نہیں کی؟ اللہ پوچھے گا۔ تو رحمان کے بندے ڈرتے ڈرتے اللہ سے حضور دعا کرتے، اللہ متقین کا امام بنا دے، ہم اے اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے تاکہ ہمارے فالوورز ہوں تو متقی ہوں، اور ان کو نیک بنا دے تاکہ کل کی جواب دہی کا معاملہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ 10 صفات کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے ان کو انعام میں دیے جائیں گے۔ ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور وہاں ان کا استقبال کیا جائے گا دعائے خیر کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سلام کہا جائے گا، گریٹنگز پیش کیے جائیں گے، سبحان اللہ، اور ان کو ویلکم کہا جائے گا۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جنت کے بالا خانے، اس کا اردو انگلش میں پتہ ہے کیا کہیں گے؟ ملٹی سٹوری۔ اللہ اکبر، بہت بڑے بڑے ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر بڑے بڑے محلات اور ملٹی سٹوری ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے صبر کے بدلے، مومن کی پوری زندگی کیا ہے؟ صبر ہی صبر تو ہے۔ رمضان کا مہینہ حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ، وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پورا رمضان صبر کا مہینہ، پوری زندگی صبر سے تعبیر۔ ساری صفات کون اختیار کر پائے گا؟ جس میں صبر کی کوالٹی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ جنت میں ان کا استقبال ہوگا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی وہ عمدہ مقام ہے آرام گاہ کے طور پر، اور مقامہ مسکن یعنی ہمیشہ رہنے کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنت تھوڑی سی دیر کے لیے بھی بہترین مقام، ہمیشہ رہنے کے لیے تو بہترین مقام۔ جہنم کا ذکر پہلا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی بہت برا اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بہت برا۔ ایک حدیث شریف ہے مسلم شریف میں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کا ایک بندہ پیش ہوگا اللہ کے سامنے، دنیا میں خوب اس نے عیاشیاں کی ہوں گی، راحتیں ملی ہوں گی، مگر کفر یا شرک یا نافرمانی پر اڑا ہوگا اور اللہ کی سرکشی کے روش سے اختیار کی ہوگی۔ فرشتے کو حکم ہوگا جہنم میں غوطہ دو، اس کو لے کر آ جاؤ۔ یہ بندہ نکال کر لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کبھی دنیا میں تو نے کوئی راحت دیکھی، کوئی آسانی دیکھی، کوئی آسائش دیکھی؟ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ایک غوطہ جہنم کا دنیا کی ساری عیاشیاں بھلا دے گا۔ جو جہنم میں پڑا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا۔ دوسرا حصہ بھی سن لیں حدیث کا، اللہ کا ایک بندہ پیش ہوگا، مومن بندہ ہوگا، فرمانبردار بندہ ہوگا، دنیا میں مشکلات آئی ہوں گی، مصائب آئے ہوں گے، پریشانیاں آئی ہوں گی، ہاں اس سب سے گزر کر آیا ہوگا۔ اللہ فرشتے کو حکم دے گا، اے میرے فرشتے اس کو لے کر جاؤ، اور جنت میں ایک غوطہ ہے، جسٹ ون سنگل ڈپ انٹو دا پیراڈائز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کو جنت میں غوطہ دے کر نکال لاؤ۔ بندہ پیش ہوگا، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے کوئی تکلیف تو نے کبھی دیکھی، کوئی پریشانی کبھی تو نے دیکھی، کوئی مصیبت تجھ پر کبھی آئی؟ وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم، اللہ تیری ذات کی قسم کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی۔ ایک غوطہ جنت میں لیا، دنیا کی ساری مشقتیں بھول جائے گا۔ جب جنت میں ہمیشہ رہے گا تو اس جنت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی وہ عمدہ مقام ہے جنت، تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی۔ آخری آیت میں منکرین حق کو تنبیہ کی جا رہی ہے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اگر تم میرے رب کو نہ پکارو تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے یقیناً جھٹلا دیا ہے بس ان قریب اس کی سزا تو لازماً مل کر رہے گی۔ یہ منکرین حق کو وعید یعنی ڈراوا عذاب کا سنا دیا گیا۔